وسلام من أرسله للخلق بشيرا ونذيرا وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، صاحبان ذوق، آپ کے اذہان عالی میں یقیناً محفوظ ہوگا آج کی شب شہادت امام جعفر صادق. لہذا ہماری گفتگو عنوان پائے گی، آج کے معروضات کو عنوان کیے جائیں گے امام جعفر صادق کے عنوان سے، اور آپ اور ہم کچھ لمحے مولا کی خدمت میں رہیں گے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، پورے قرآن حکیم میں کسی صورت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صورت کس ٹائم نازل ہوئی. پوری توجہ ہے سوائے ایک صورت کے، اور پورے قرآن میں کسی صورت کے اترنے کا زمانہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، کس ٹائم نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی. حتیٰ کہ ایک معروف صورت ہے سورہ قدر، اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ رمضان میں نازل ہوئی. صورت آپ دیکھ لیں، اس میں رمضان کا نام نہیں لکھا ہوا، یعنی معروف صورت، مگر اس میں اس کے اترنے کا زمانہ نہیں لکھا ہوا. واحد ایک سورہ ہے جس کی آیت کی تلاوت میں نے کی ہے آج، یہ سورہ توبہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت ذی الحج میں نازل ہوئی. واحد ایک سورت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت ذی الحج میں نازل ہوئی. لہذا اس کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اور یہ واحد صورت ہے کہ ملا یہ کہے کہ میں بغض علی بھی دل میں رکھوں اور قرآن بھی پڑھوں تو صرف اس صورت کو پڑھ سکتا ہوں. ملا یہ چاہے کہ میں بغض علی بھی دل سے نہ نکالوں اور قرآن بھی پڑھوں تو یہ ایک ہی صورت ہے. میں اگر انداز خطابت میں کہوں تو قرآن پڑھنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ صورت ہے. یہ صورت ہے کیونکہ ہر صورت کے آغاز میں اللہ نے بسم اللہ کو نازل کیا، اور با کے نقطے سے مراد علی تھے. اللہ پڑھے تو کیسے پڑھے؟ یہ اکیلی صورت ہے جس کو اللہ نے بغیر بسم اللہ کے رکھا ہے. اس کا اصل نام جو ہے وہ جو صورت سے اخذ کیا گیا ہے، کیونکہ صورتوں کے نام توقیفی ہیں اور وہ صورتوں سے ہی ماخوذ ہے. خود اللہ نے ہی ان کے نام صورتوں میں ہی مذکور کیے. وہ ہے سورہ برات. اور برات کی معنی ہے اظہار نفرت، بیزاری، تبرہ، لعنت. یہ برات کی معنی ہے. ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. برات، تبرہ، بیزاری، اظہار نفرت، دوری اختیار کرنا، یہ صورت کی معنی ہے. لہذا لعنت سے انکار کرنا نہیں چاہیے. پوری صورت اتری ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ تبرہ، سورہ برات. اور لعنت کا ایک فائدہ بھی ہے، پوری توجہ رہے آپ کی میری جانب. وہ فائدہ یہ ہے کہ لعنت کرنے سے قاتل چھپ نہیں سکتا. لعنت قاتل کو ظاہر کرتی ہے، عیاں کرتی ہے، آشکار کرتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں کوئی بھی قاتل چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے پہلے امام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، ہمارے دوسرے امام کی قاتلہ زہر دینے والی جوزہ بنت اشعث بن قیس قندی، ہمارے تیسرے امام کا قاتل یزید کہنے والا ابن زیاد کو، ابن زیاد کہنے والا عمر سعد کو، عمر سعد ابن ابی وقاص کہنے والا شمر کو. شمر بیٹا تھا ذی الجوشن کا. پورا خاندان میں نے بتا دیا ہے، ہمت ہے تو میں نے شیعہ ثابت کر کے دکھاؤ.
چھٹے امام کا قاتل ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم ابن عاص ابن وائل، میں یہ سارے ابن تو گنا گیا ہوں کیونکہ تاریخ میں لکھے ہوئے، ورنہ قرآن کے مطابق یہ پورا شجرہ حرامی ہے، کیونکہ انسان کو ہو الابتر، یہ عاص ابن وائل نے تانا دیا تھا نبی کو ابتر ہونے کا، تو یہ آل مروان اولاد عاص ابن وائل کی، یہ ابن کیسے ہوئے؟ مگر نام ہمارے ہاں آیا ہے قاتل، ہمارے 5ویں امام کو قتل ظاہر دینے والا، قتل کروانے والا حشام ابن عبد الملک ابن مروان، وہی شجرہ۔ ہمارے چھٹے امام جس کی آج شہادت ہے، انہیں زہر دلوانے والا، قتل کرنے والا منصور دیوان کی۔ ہمارے 7ویں امام کا قاتل ہارون رشید، ہمارے 8ویں امام کا قاتل مامون رشید، ہمارے 9ویں امام کا قاتل متوکل، ہمارے 10ویں امام کا قاتل معتمد، ہمارے 11ویں امام کا قاتل مستنصر باللہ، اور جو ہمارا 12واں امام زندہ ہے اسے زہر دینے والی عورت یہودی کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں لعنت جو ہے تو قاتل چھپ نہ سکے، اور جہاں لعنت نہیں ہے انہیں آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ماں کس نے ماری تھی۔ نہیں گئے ہیں، درود ارشاد کرے محمد۔ ذات کا نہیں توجہ کا طالب، یہ سورہ برات کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، جو موضوع رہے گا صداقت اور امام صادق، سچ کیا ہے، سچ کی اہمیت کیا ہے، اور امام صادق۔ اب یہاں پوری توجہ آپ کی میری جانب ہے اور یہ رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا کیا مطلب؟ بھائی آیت آتی کہ سچے ہو جاؤ، سچوں میں سے ہو جاؤ، آیت میں نہ کونوا صادقین ہے نہ کونوا من الصادقین ہے، آیت میں ہے کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ بھی نہیں، سچے ہو جاؤ یہ بھی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ۔ میں سب سے پہلا آپ سے سوال کا مطلب ہے کئی بات پہنچانی ہے، ورنہ آپ سے سوال کرنے والا میں کون ہوں، یہ کوئی امتحان وغیرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ سچا ہوگا یا نہیں، جو متقی ہوگا وہ سچا ہوگا یا نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو، متقی بھی ہو اور سچا نہ ہو، سچا نہیں ہوگا تو مومن کیسے؟ کیونکہ جھوٹے کوئی تو منافق کہا جاتا ہے، لہذا مومن ہوگا تو سچا ہوگا، جب سچا ہوگا تو پھر سچے کو حکم کیوں ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ جو وہ تو سچا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا حکم ہے؟ ایسا ہے سچے کو کیوں حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ جو خود سچا ہے وہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ جو خود سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں پہ بات میری گئی۔ بھائی لقمان نے یہ کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا عالم بنو یا عالموں کے ساتھ رہو۔ اب جو خود عالم ہے وہ عالموں کے ساتھ کیوں رہے؟ وہ تو خود عالم ہے، جو خود سچا ہے وہ سچوں کی مائیت اختیار کیوں کرے؟ اور مومن اور متقی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو سچا نہ ہو، اگر وہ خود سچا ہے تو پھر اسے حکم کیوں ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان صادقین میں سے مراد کون سے سچے ہیں اللہ کی نگاہ میں؟ جو مومنوں سے بھی بڑھ کر ہیں اور متقیوں سے بھی بالا ہیں، ان کا مقام متقیوں سے بھی بالا ہے، ان کا مقام مومنوں سے بھی بالا ہے۔ ان سچوں کے ساتھ اسے حکم ہے کہ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ نہیں گئے پورے قرآن میں 4 حکم ہیں، بات آج کچھ ذرا نہج تبدیل کر کے کروں گا، اور آپ کی سماعت پر مجھے بھروسہ ہے کہ بات میری آپ کے ہاں جائے گی، آپ سے نہیں جائے گی۔ 4 حکم ہے قرآن میں، ایک حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کرو قربا کے ساتھ۔ دوسرا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے۔ تیسرا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ چوتھا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ یہ 4 شخصیتیں جدا ہوں، اولی الامر اور ہوں، قربا اور ہوں،
اہل ذکر اور ہوں اور سچے اور ہوں تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ مودت کہہ رہی ہے کہ قربا کے پاس جاؤ، سوال کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ، اطاعت کہہ رہی ہے کہ اولی الامر کے پاس جاؤ، مودت کہہ رہی ہے کہ قربا کے پاس جاؤ، معیت کہہ رہی ہے کہ سچوں کے پاس جاؤ۔ اب سچے ہوں مدینے میں، اولی الامر ہو اسلام آباد میں، قربا ہوں عراق میں، توجہ ایسا ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ اور اہل ذکر ہوں مصر میں، سوال کا تقاضا ہے کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ، اطاعت کا تقاضا ہے کہ اولی الامر کے پاس جاؤ، مودت کا تقاضا ہے کہ قربا کے پاس جاؤ، معیت کا تقاضا ہے کہ سچوں کے پاس جاؤ۔ جاؤ گے کہاں اگر یہ چاروں جدا ہوں؟ عمل ہو ہی نہیں سکے گا، اور جس چیز پہ عمل نہ ہو سکے اس چیز کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اب ماننا پڑے گا کہ جو سچے ہیں وہی اولی الامر ہیں، جو اولی الامر ہیں وہی اہل ذکر ہیں، جو اہل ذکر ہیں وہی قربا ہے۔ جو سچے ہوں گے وہی اہل ذکر ہوں گے، جو اہل ذکر ہوں گے وہی قربا ہوں گے، اور جو قربا ہے وہی اولی الامر ہوں گے۔ تو اولی الامر کہیں اور تلاش نہیں کرنا، اہل بیت میں تلاش کرنا، سچے کہیں اور تلاش نہیں کرنا، اہل بیت میں تلاش کرنا، اہل ذکر کہیں اور تلاش نہ کرنا، آل محمد میں تلاش کرنا۔ نہیں گیا ہوں میں اس چیز کے ثبوت بھی دوں گا، آپ کی دلیلیں دوں گا، آپ کی توجہ کا طالب۔ اور یہ جو اعتراض کیے ہیں ان کو تھوڑی دیر تک یہیں پہ رہنے دیں تاکہ آپ کی وہ توجہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، پھر میں جواب آپ کروں۔ سارے زمانے کو سچ کی تلاش ہے، بھائی سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اور سچ کا پتہ سچے سے چلتا ہے، سچ کا پتہ سچے سے چلتا ہے۔ ہم نے اس نبی کے دین کو قبول کیا ہے جس کو سارے سادے کہتے ہیں، ہمارے پاس دین اس نبی کا ہے جسے سب سادے کہتے ہیں، اور ہمارے پاس مذہب اس امام کا ہے جسے سارے سادے کہتے ہیں۔ پوری توجہ رہے، ہمارے پاس فقہ بھی اس امام کی ہے جسے سارے سادے کہتے ہیں، ہمارے پاس دین وہ اس رسول کا ہے جسے سارے سادے کہتے ہیں۔ یہودیوں کو حق نہیں ہمیں کہ تم نے محمد کو کیوں مانا؟ بھائی جب تم سارے صادق کہتے ہو تو تمہیں اعتراض کرنے کا حق کیسے؟ ورنہ کوئی جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤ۔ عجیب جملہ میرے ذہن میں آ گیا، قبلہ نقل صاحب کا۔ قبلہ فرماتے تھے کہ انہوں نے ساحر کہا حضور کو، مجنون کہا حضور کو، ابتر کہا حضور کو، پتھر مارے حضور کو، مگر حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ وہ کون سی چیز تھی جو پیغمبر کی دل کو مطمئن کی ہوئی تھی؟ کبھی مضطرب نہیں ہوئے، کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہنے دیجیے انہیں مجنون، ایک دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، کہنے دیجیے انہیں جادوگر، ایک دن پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کون ہے۔ مگر ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے کاذب کہہ کے دکھائے، جب میں صادق ہوں تو مضطرب ہوں۔ پریشان جھوٹا ہوتا ہے، مضطرب جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ چیز ایسی ہے کہ افلاطون نے کہا کہ تم جھوٹ سے ساروں کو مطمئن کر دو گے، خود کو مطمئن نہیں کر پاؤ گے۔ اندر سے آواز آئے گی کہ غلط کیا ہے، اور سچ سے سارے تمہیں پریشان کریں گے، مگر تیرا اندر کہے گا، ضمیر کہے گا کہ تم سچا ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ سچا انسان کبھی مضطرب نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بخلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر کے اطمینان کی دلیل یہ تھی کہ وہ نفس مطمئنہ کیوں بنے ہوئے تھے؟ انہیں اطمینان کس چیز پہ تھا کہ سارے مخالف ہو گئے تھے؟ کیونکہ سارے مخالف ہو گئے تھے مگر یہ مخالف صادق کہتے تھے کہ پیغمبر سچے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے۔ اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمیں کہے کہ اس نبی کی امتی کیوں ہو، کہ بھائی جب صادق ہیں تم ہی کہہ رہے ہو تو ہم کلمہ کیوں نہ پڑھیں؟ اور کسی اور طبقے کو، کسی اور مکتب کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہمیں کہے کہ تم جعفری کیوں ہو۔ بھائی جب تم سارے ہمارے امام کو صادق کہتے ہو تو پھر ہم کیوں نہ جعفری ہو جائیں؟ اور 7 علتیں، 7 سبب ہے امام جعفر صادق کو صادق کہنے کے، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ ایک تھوڑا علمی مسئلہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ طالب علم ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ تو ایک خلافت، ایک ہے امامت، یہ 2 منصب۔
خلافت کا منصب جب چلا تو اس میں علم شرط نہیں رکھی گئی کہ خلیفہ وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو. اگر یہ شرط رکھی جاتی تو علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ سبونی علی کر رہے ہیں. انا مدینۃ العلم علی بابھا کی حدیث علی کے لیے. کبھی مولا علی کسی کے پاس سوال کرنے نہیں گئے, کبھی مولا علی کسی سے پوچھنے نہیں گئے, کبھی مولا علی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. علی نے علی مولا کسی مسئلے میں نہیں الجھے. مولا علی نے یہ نہیں, میں تھوڑا سا وہ چہے کرو اپنی نہج سے ہٹ کر, اپنے اسلوب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, مگر آپ کی توجہ کو دیکھ کر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. قرآن کی دعویٰ ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہم نے اس کو نازل کیا تیرے اوپر اور اس میں ہر چیز بیان ہے. لا ریب ولا یبس الا فی کتاب مبین, اس میں ہر خش و تر کا ذکر ہے. یہ ہے قرآن کی دعویٰ. قرآن کے پاس دلیل کہاں ہے؟ یہ ہے کہ قرآن کی دعویٰ کہ اس میں ہر چیز موجود ہے, اس میں ہر چیز کا ذکر ہے. کہاں ہے قرآن میں فجر کی 2 رکعتیں؟ کہاں ہے قرآن میں مغرب کی 3 رکعتیں؟ کہاں ہے قرآن میں کہ روزے میں یہ 9 چیزیں چھوڑنی پڑے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جنازے میں 5 تکبیریں؟ دعویٰ تو کی قرآن نے کہ اس میں ہر چیز ذکر موجود ہے, مگر قرآن کے پاس دعویٰ ہے, دلیل کہاں ہے؟ قرآن کے پاس دعویٰ ہے, دلیل کہاں ہے؟ خدا کی قسم اگر علی سلونی کی دعویٰ نہ کرتے تو قرآن کی دعویٰ رہ جاتی, قرآن کو دلیل. اگر علی سلونی کی دعویٰ نہ کرتے تو قرآن کی دعویٰ رہ جاتی, قرآن کو دلیل نہ ملتی. قرآن کو دلیل دینے والے علی تھے. فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, میں قرآن سے بتاؤں گا. مجھ سے پوچھو کہ میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا, کیونکہ میں وارث ہوں. وارث کو چیز کا پتہ ہوتا ہے. فرمائیں گواہی دیں گے, زمین میں اگر کھڈا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے تو کوئی وارثی کی دعویٰ کر دے, اسے پتہ ہوگا کہ میری زمین کا بننا کہاں تھا, کتنے ایکڑ ہے, کتنے جریبے, کتنے گھنٹے, کس زمین میں کون سی فصل اچھی اگے گی, اس میں چاول یا اس میں گندم, اس میں گنا یا اس میں کپاس. پتہ اسے چلے گا جو زمین کا وارث ہو. جو زمین کا وارث نہ ہو, اسے کیا پتا کہ زمین کتنے ایکڑ ہے, کتنے جریبے, کتنے گھنٹے, زمین کہاں تھی, کہاں سے تجاوز ہوا ہے, اس زمین میں کون سی فصل اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی. توجہ ایسا ہے, یہ پتہ وارث کو چلے گا. ابھی بات آ گئی تو میں ذرا پھر تاکہ موضوع کبھی طول نہ ہو جائے. میرے امام صادق کے زمانے میں 8 مکتبوں نے 8 عمومی اصطلاح میں مذہبوں نے جنم لیا. ان میں سے ایک تھا قدریہ, ایک تھا جبریہ. اب یہ میں ذرا لمبا نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گا جس سے آپ الجھ جائیں. جبریہ مذہب والوں کا عقیدہ تھا کہ جو خدا چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے, بندہ مجبور ہے, جو خدا چاہے بندہ وہی کرے گا. یہ عقیدہ اس لیے کھڑا گیا کہ کچھ لوگوں سے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہضم نہیں ہوا. وہ کچھ مخصوص بندے تھے, وہ وہی کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا. وہ کچھ مخصوص بندے تھے, وہ وہی کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا, باقی سارے بندے وہ نہیں کرتے جو وہ چاہتا ہے. جب یہ بات میرے امام صادق کے خدمت میں آئی, میرے مولا نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھایا, میرے مولا نے کہا دوسرا اٹھاؤ, تو وہ پہلا رکھ کر دوسرا اٹھانے لگا. مولا نے فرمایا ایک قدم اٹھانا تیرے اختیار میں ہے, دونوں قدم اٹھانے میں تو مجبور ہے. مجبور ہے نہ تو مختار ہے, تو الامر بین الامرین. تو ان دونوں کیفیتوں سے گزر رہا ہے, تو دونوں کیفیتوں سے گزر رہا ہے. تو آنے میں بھی بے بس, تو جانے میں بھی بے بس, اگر تم اس دنیا میں رہنے میں بابس. زندگی گزارنے میں تمہیں اختیار ہے کہ جس انداز میں گزارو. اللہ تو نہیں چاہتا نا کہ بندہ شراب پیے, اللہ تو نہیں چاہتا نا کہ بندہ جھوٹ بول لیتا ہے. اللہ تو نہیں چاہتا نا کہ بندہ چوری کرے, کر لیتا ہے. توجہ ہے صاحب, مجبور ہوا تو جو چیز اللہ نہیں چاہتا یہ کیسے کر رہا ہے. تو یہ درمیان والی زندگی تیرے اختیار میں, آنے میں بھی تو بے بس, جانے میں بھی تو بے بس.
اس دنیا میں رہنے میں تو صاحب اختیار ہے کہ جیسے زندگی گزارے، یہاں گزار، وہاں پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری۔ اگر تیرے اختیار میں نہ ہوتا تو وہاں پوچھا ہی نہ جاتا۔ آج ذرا میرپور خاص میں مدتوں بعد حاضری ہوئی ہے، اور اس امام بارگاہ میں تو طالب علمی کے زمانے میں ہم آتے رہے، آپ کے جوار میرے رہ کر گئے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ میرے بزرگ بھی تشریف فرمائیں، سائنس اللہ بشیر جوادی صاحب، سائنس ضیاء احمد صاحب، سائنس اللہ ضیاء الحسن کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر عنایت فرمائے، جنہوں نے یہ سعادت بخشی کہ میرے معروضات کو قابل سماعت سمجھا اور انہیں شرف سماعت بخش رہے ہیں، اور میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ یہ انسان آنے میں بھی بے بس، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے یہاں، اپنی مرضی سے آتا تو کوئی زکاری نہ ہوتا، کھوسا نہ ہوتا، سارے سید ہوتے۔ اپنی مرضی سے باپ منتخب کر کے آتے تو سارے سید پیدا ہوتے۔ بھائی جس کو جہاں پیدا کر ڈالا اس نے کر دیا، آنے میں بے بس ہے، آنے میں مجبور ہے، اور جانے میں بھی مجبور ہے۔ جب وہ بلائے گا اسے جانا پڑے گا، مگر میرا نبی وہ ہے، وہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یاد رکھنا کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ عقیدہ جبریہ پیدا ہوا۔ میرا نبی وہ ہے جسے احمد مختار کہتے ہیں۔ احمد مختار کا مطلب ہے کہ کہیں اجبار ہے ہی نہیں، احمد مختار کا مطلب ہے کہ وہ آیا اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے آیا۔ کبھی حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، یا محمد و خلقتو کما تشاء، اے محمد ہم نے تمہیں خلق کیا ایسے جیسے تو نے چاہا، جو باب تو نے پسند کیا وہ باب ہم نے تمہیں دیا، جس کے گھر میں جانا چاہا اس کے گھر میں تیری ولادت ہوئی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کافر کے گھر کو نعوذ باللہ کیسے پسند کریں گے میرے نبی۔ ارشاد ہوا، یا محمد خلقتو کما تشاء، اے محمد ہم نے تمہیں خلق کیا ایسے جیسے تو نے چاہا، تمہیں وہ صورت دی گئی جو تو نے چاہی، تمہیں وہ خاندان دیا گیا جو تو نے چاہا، تمہیں وہ ماں باپ دیے گئے جو تو نے چاہے۔ ہم نہیں چاہ سکتے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں ہم سے پہلے، باپ ہمارا ہم سے پہلے، ہم بعد میں، محمد پہلے، عبداللہ بعد میں خلق ہوا۔ کوئی اپنے باپ سے پہلے نہیں ہے، مگر میرا نبی اپنے باپ سے پہلے خلق تھا، جناب عبداللہ بعد میں خلق ہوئے۔ تو جو پہلے تھا اس نے جو منتخب کیا وہ باپ ملا۔ آنا ہوا میرے نبی کا نبی کی مرضی سے، اور جانا بھی مرضی سے، کیونکہ ملک الموت نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ ملک الموت کا رک کر اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مرضی سے جا رہا ہے۔ ملک الموت کا رک کر اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ مرضی سے جا رہا ہے۔ اب ہر ملا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد جیسا، تب تک جب آئے بھی مرضی سے جائے بھی مرضی سے، تب تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ آ کر بھی مرضی سے دکھائے اور جا کر بھی مرضی سے دکھائے۔ اب بھائی مرضی سے کیسے پتہ چلے کہ یہ مرضی سے آیا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، زور لگاؤں میں کیوں؟ جو آتے ہوئے روئے نہیں سمجھو مرضی سے آئے، جو آتے ہوئے رونے لگے تو مرضی سے آتا تو روتا کیوں؟ اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرضی سے نہیں آیا، مرضی سے آتا تو روتا نہیں۔ لہذا جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہوئے روتے ہیں۔ ایک ہے جو کعبے میں آیا رویا نہیں، ایک ہے جو کعبے میں آیا رویا نہیں۔ میں رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بھی آنا اپنی مرضی سے اور جانا بھی مرضی سے ہوا۔ قاتل اٹھ کر جا کے ضرب لگاتا تو میں کہتا کہ مرضی سے نہیں کیا، ٹھوکر لگا کے قاتل کو جگایا، مرضی سے جا رہا ہے۔ اس لیے انہیں کہتے ہیں احمد مختار، اور جو محمد جیسا ہے اسے کہتے ہیں اسد اللہ غالب اللہ کل غالب۔ غالب ہو وہ صاحب اختیار ہے، گھبرات نہیں گیا۔ میرے مولا نے اسے سمجھایا، اور بات کو میں لمبا لے کے جا رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا تمہارا جبری عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور جو تھے قدریہ، جنہیں اگر آپ مفوضہ کہہ دیں تبھی صحیح ہے، تفویض کے قائل،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنا تو دیا، پھر یہ ہاتھ سے نکل گیا، اب اس انسان کی مرضی چلے گی، اللہ کی اس کے اوپر قدرت نہیں ہے، اللہ کی اس کے اوپر طاقت نہیں ہے، جو یہ کرے یہ کرے گا، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے جھوٹ نہ بولے، پھر بھی بول لیتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو چیز چاہے بندہ اس کے خلاف کر دے، اور یہ بندہ خلاف کر دیتا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ساری اختیارات اس کے سپرد کر دیے، اب بندہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ جیسے ایک بال یا ایک پتنگ کہیں کہ آپ اڑائیں، وہ رسی ٹوٹ جائے، رسی کٹ جائے، پتنگ اڑ جائے، اب آپ کے اختیار میں نہیں، اب جتنی اس میں طاقت ہوگی اتنا اڑتا رہے گا، اور جب بال سے ہوا نکل جائے گی خود آگے گرے گا۔ جتنی انسان میں طاقت ہے، انرجی ہے، یہ چلتا رہے گا، وہ طاقت ختم ہوئی خود بخود مر جائے گا، اللہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ گھبرا تو نہیں گئی؟ میرے امام علیہ السلام نے دونوں عقیدوں والوں سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہو کہ ضرور کیونکہ نماز میں لازم ہے؟ کہا جی۔ کہا پڑھیں؟ انہوں نے شروع کی اور یہاں پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام نے فرمایا مانا کریں، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولا نے تفویض دیا اور اسے کہا کہ جب اس کے ہاں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، سارے بندوں کے حوالے کرنے بے اختیار ہے، تو مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ اس کے پاس طاقت قوت نہیں تو مدد کیوں مانگ رہے ہو اس سے؟ تمہاری اس سے مدد مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاملات اب تک اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ جو تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ مہلت ہے، وہ بھی اس کے ارادے سے ملی ہوئی ہے۔ اس کا ارادہ نہ ہوتا تو تم ہو کون؟ مچھر سے نمرود کو مار دیا، ابابیل سے ہاتھیوں کو مار دیا، مچھر سے نمرود کو مار دیا، ابابیل سے ہاتھیوں کو مار دیا۔ طاقت کا سر چشمہ، طاقت کا منبع و مرکز اب تک اس کی ذات ہے، کبھی دلیل ہے ایاک نستعین۔ اور تم جو کہتے ہو کہ جو کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، توجہ ہے صاحب؟ تو یہ پھر ایاک نستعین کیا ہوا؟ اور ان کی طرف رخ کر کے فرمایا جو کہتے ہیں جو اللہ کرتا ہے چاہتا ہے وہی بندہ کرتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں ہل سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو۔ امام نے فرمایا اللہ ہر چیز کرے گا، ایک چیز اللہ نہیں کرے گا۔ وہ کون سی؟ عبادت اللہ نہیں کرے گا۔ عبادت کرے گا تو پھر معبود کیسے کہلائے گا؟ پھر تو عبد کہلائے گا نا۔ ہر چیز اللہ کر سکتا ہے، ایک چیز اللہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا کا مطلب ہے جیسے ظلم نہیں کر سکتا، جیسے اللہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، کسی کی عبادت کرے تو اللہ وہ ہو جائے جس کی یہ عبادت کرے۔ اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد، اب بتاؤ یہ عبادت تم کر رہے ہو یا وہ کر رہا ہے؟ اس کا فاعل کون ہوا؟ اس عبادت کرنے میں فاعل کون ہوا؟ عبادت کرنے والا وہ ہوا یا تم ہوئے؟ اگر وہ ہوا تو پھر اجر تم کیوں پا رہے ہو؟ گھبراہٹ نہیں گئی؟ جب سورہ فاتحہ کی مثال میرے مولا نے دی تھی، جتنے علماء بیٹھے تھے، مولا نے ان کی طرف رخ کر کے کہا قرآن کا پتہ اس سے ہوگا جو وارث ہوگا، تو قرآن کے وارث نہیں ہو تو تمہیں سورہ فاتحہ کا ہی علم نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایک حرف کا ہی وارث نہیں بنایا۔ بات وہاں گئی تھی کہ جو وارث ہوتے ہیں انہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے مگر اس کا علم وارث کو ہوگا۔ یہ کبھی سوال نہیں پوچھیں گے، یہ کبھی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، یہ کسی مسئلے میں پھنسیں گے نہیں، کیونکہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، تو لہذا انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ توجہ میری جانب رہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک میرے کسی امام کو کسی سے سوال کرنا دکھا دے، کسی سے مسئلہ پوچھنا دکھا دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میرے امام قرآن کے وارث نہیں ہیں، انہیں قرآن نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی تیرا آ کر ان سے مسئلے پوچھے، کوئی تیرا آ کر ان سے سوال پوچھے، کوئی آ کر ان سے فیصلے کروائے، پھر تو ماننے کے لیے تیار ہو جا کہ وہ قرآن کا وارث نہیں ہے۔ جو قرآن کا وارث نہیں وہ محمد کا وارث کیسے ہو گیا؟ جا رہی ہے، آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام میں 19 چیزیں ہیں ایسی جو میں علامت کہہ دوں وہ بھی صحیح، نشانیاں کہہ دوں صحیح، پہچان کہہ دوں صحیح،
اور کسی دوسرے لوگوں نے جو امام بنائے ان میں سے 19 میں سے ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے 19 میں سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے امام وہ ہیں جو کسی کے پاس مسئلہ پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، یہاں نہیں سیکھیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے، وہاں سے پڑھے ہوئے آئیں گے، اور جتنے آئیں گے وہ لا تعلمون شائع ہوں گے، اور یہ جیسے ہی آئیں گے ویسے ہر چیز جانتے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے دنیا کو دیکھتے جائیں گے جانتے جائیں گے، نہیں، جیسے ولادت ہوئی ویسے اسی وقت یہ عالم ہوں گے۔ ایک وہ ہے قرآن کے، ایک وہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتے۔ ایک وہ ہے جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ آتے بعد میں علم پہلے رکھتے ہیں۔ وہ یہاں آ کر کسی سے سیکھیں گے نہیں، کسی سے پڑھیں گے نہیں۔ کیوں نہیں سیکھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ میرے مولا متقیان نے فرمایا جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہو جاؤں۔ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہو جاؤں۔ اگر یہ کسی کے پاس پڑھیں تو یہ ہو جائیں گے اس کے غلام، پھر جس کے غلام ہو جائے اس کے امام کیسے ہوں گے؟ امام تو کبھی غلام ہو نہیں سکتا، اور جو غلام ہو جائے وہ کبھی امام ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ملا کی الٹی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو قلم دے کر کاغذ دے کر بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ غلام لکھوا کے لاؤ، اور یہ امام آنے بیٹھا ہے۔ غلام کبھی امام نہیں بنے گا، امام کبھی غلام نہیں ہوگا۔ اگر امام کسی کے پاس پڑھے تو پھر اس کا غلام ہو جائے گا، امام نہیں ہوگا۔ مثلا خلافت میں علم بنیاد نہیں رکھی گئی، کبھی کہا گیا کہ جو عمر میں بڑا ہو، کبھی کہا گیا جسے صحابہ کا خلیفہ بنا دے، کبھی کہا گیا کہ جس میں اجماع ہو جائے، کبھی کہا گیا جسے قہر و غلبہ حاصل ہو۔ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، علم کبھی بنیاد نہیں رکھا گیا۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تنقید کسی پہ نہیں کر رہا۔ 4 چیزوں کی وجہ سے خلیفے بنائے گئے، صحابہ کا خلیفے کی نس کی وجہ سے، شورا کی وجہ سے، قہر و غلبے کی وجہ سے، اجماع کی وجہ سے، مگر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ علم کی وجہ سے بنایا گیا۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں علم میں زیادہ تھا تبھی اسے خلافت دی گئی۔ خلافت میں علم شرط نہیں رکھی گئی، مگر امامت میں تو علم شرط ہے۔ امام تو بنے گا ہی نہیں جب تک تو اسے علم نہ ہو۔ امامت میں تو علم شرط ہے، اس وجہ سے خلافت اور امامت 2 علیحدہ چیزیں ہو گئی جب بنی عباس کی حکومت آئی۔ اب خلافت حوالے منصور دیوانگی کے، امامت حوالے امام ابو حنیفہ کے۔ متوکل کے زمانے میں خلافت حوالے اس کے، امامت حوالے امام احمد بن حنبل کے۔ امام وہ ہے، خلیفہ وہ ہے، جدا ہو گئے نا۔ پوری توجہ میری جانب رہے۔ خلافت منصور دیوانگی کے پاس ہے، امامت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، جدا ہو گئے کیونکہ خلافت میں علم شرط نہیں، امامت میں علم شرط ہے۔ میرا تمام مسلمانوں سے صرف یہی سوال ہے کہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگردوں کو امام مانا کیوں گیا؟ پوری توجہ میری جانب رہے۔ استاد کے ہوتے ہوئے شاگردوں کو امام کیوں مانا گیا؟ جب استاد موجود ہے۔ 4 امام ہیں فقہ کے، امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام نعمان ابن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 امام فقہ کے، 2 میرے امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور 2 انڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک میرے امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور وہ 2 شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شاگردوں کے شاگرد ہیں اور وہ 2 امام کے شاگرد ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4 شاگرد تھے، 2 شاگرد کے شاگرد اور 2 ڈائریکٹ شاگرد۔ شاگردوں کی بات استاد کے ہوتے ہوئے کیوں مانی گئی؟ جب استاد موجود تھا تو پھر اس سے کیوں نہیں لی گئی؟ شاگردوں سے پھر کیوں لی گئی؟ استاد میں کون سی کمی تھی جسے سارے صادق بھی کہتے تھے؟ سارے صادق بھی کہتے تھے اور رشتے بھی دوہرے تھے، یعنی نبی سے بھی رشتہ تھا، اصحاب سے بھی رشتہ تھا۔ نبی کا بھی نواسا تھا اور ماں کا نام تھا ام فروہ اور وہ بیٹی تھی قاسم کی، قاسم بیٹا تھا محمد کا، محمد بیٹا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب دوہرے رشتے موجود تھے پھر اس سے فقہ کیوں نہیں لیا گیا؟ ان سے دین کیوں نہیں لیا گیا؟ ان سے شریعت کیوں نہیں لی گئی؟ جو اپنی بات نہیں کرتا تھا
ورنہ فقہ کی معنی رائے کی ہے. امام احمد ابن حنبل کی فقہ کا مطلب ہے امام احمد ابن حنبل کی رائے. امام شافعی کی فقہ کا مطلب ہے امام شافعی کی رائے. امام ابو حنیفہ کی فقہ کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کی رائے. امام مالک کی فقہ کا مطلب ہے امام مالک کی رائے. مگر فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں کہ جعفر صادق کی رائے نہیں. فقہ لیا اس سے. اس نے جب بھی کہا تو یہ کہا کہ میرے بابا نے فرمایا, اس سے اس کے بابا نے فرمایا, اس سے اس کے بابا نے فرمایا, اس سے نانا نے فرمایا, نانا سے جبرائیل نے فرمایا, جبرائیل سے انہوں نے کبھی اپنی بات نہیں کی, انہوں نے کبھی اپنی رائے نہیں کی. کیونکہ رائے وہ دیتا ہے جو تفقہ کرتا ہے, رائے وہ دیتا ہے جو مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, رائے وہ دیتا ہے جو جد و جہد کر کے حکم واقعی لوح محفوظ تک جو حکم لکھا ہوا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو لوح محفوظ میں پہنچنے کی کیا کوشش کریں گے, ان کے تو گود کا بچہ ماں کی گود میں رہ کر لوح محفوظ پڑھ لیتا ہے. ماں کی گود میں رہ کر لوح محفوظ پڑھ لیتا ہے تو یہ حکم واقعی کی جد و جہد کیسے کریں گے, کوشش کیسے کریں گے, تدبر کیسے کریں گے, تفکر کیسے کریں گے, تفقہ کیسے کریں گے. اب بھی اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو جو لوح محفوظ کا کاتب ہو وہ علی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیوں کرے گا. لوح محفوظ لکھا انہوں نے, ماں کی گود میں پڑھا انہوں نے, تو وہ لوح محفوظ کو سمجھنے کی کیا کوشش کریں گے. فقہ جعفری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو فقہ ملی ہے وہ امام جعفر صادق سے ملی ہے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کی رائے ہے, وہاں ہر جگہ پہ مراد یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے. یہاں رائے مراد نہیں, یہاں فتویٰ مراد نہیں, یہاں یہ ہے کہ امام سے ہم نے فقہ لیے, یعنی دین نانے کا تھا لیا نواسے سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب جعفر صادق تھے استاد کے ہوتے ہوئے شاگردوں سے دین کیوں لیا گیا. میں نے بڑی کوشش کی, ایک ہی بات سمجھ میں آئی, وہ چاروں کے چاروں امام غیر سید تھے, جعفر صادق اولاد رسول میں سے تھا, اور تمہارا نبی کی آل سے تعلق نہیں ہے, تم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے نہیں ہو. میرا آل سے تعلق نہیں رہا, آل محمد سے تمہارا تعلق نہیں رہا, گھبرا نہیں گئے شاید. دوستوں کا احترام ہے, صحابہ کا احترام ہے, ان کے قدموں کی خاک میں آنکھوں کا سرما, اور صحابی کی تعریف بھی قرآن میں موجود ہے. سائیں عجیب یہ ہے کہ باغ فدق کا ذکر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پر, اور صحابی کی تعریف ہے آیت نمبر 8 پر. دیکھیں پروردگار کا قرآن وہ حصہ ہے جہاں پہ باغ فدق کی بات ختم ہوئی, وہاں سے اللہ نے صحابی کی تعریف شروع کر دی کہ صحابی کسے کہتے ہیں. فرمایا الذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, صحابی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں ہو. صحابی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو, کہ اللہ راضی کہاں ہوں گے, اللہ راضی کس چیز سے ہوں گے, جس چیز سے اللہ راضی ہوں گے صحابی وہی کرے گا. صحابی کی نظر میں صرف اللہ کی رضا رہے گی, جس عمل سے اللہ راضی صحابی وہ عمل انجام دے گا. فاطمہ کے راضی ہونے سے وہ راضی ہوتا ہے, صحابی اسے کہتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض نہ کرے. الذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, صحابی اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوں گے کہ اللہ راضی کہاں, اللہ راضی کس چیز سے ہوں گے. اور دوسری ان کی صفت ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون, اللہ اور رسول کے مددگار ہوں. جو اللہ اور رسول کا مددگار نہ کرنا ہے, مدد نہ کرے نبی کی, صحابی نہیں ہے. جو راضی نہ کرے بطول کو, صحابی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے بس نبی کا ناصر تم دکھا دو, بطول راضی تم دکھا دو, ماننے کے لیے میں تیار ہوں. یہ صحابی نہیں, بات دور لے جائے گی, میں رفضتا ہوں. درود ارشاد کرے محمد. اور یہاں حکم
سچوں کی مائیت اختیار کر. کربلا نام ہے دوستی کی معراج کا، صحابیت کی معراج کا. ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، یعنی اس سے زیادہ حکم ہے. ساتھ ہو جاؤ، ایسے ساتھ ہو جاؤ جیسے کربلا والے ساتھ ہو گئے. خدا کی قسم میں حیران ہوں، حسین بھی علیہ السلام ہے، حر بھی علیہ السلام. یہ ہے نا ساتھ ہونا، یہ ساتھ ہونا کہ حسین بھی علیہ السلام ہے، حر بھی علیہ السلام ہے. ساتھ ہونا کربلا والوں سے پوچھو جہاں دل ساتھ ہو، قلب ساتھ ہو. ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا جب تک دلیں نہ ملے. کربلا والوں کی حسین سے دلیں ملتی تھی. کبھی وہ کہہ رہا تھا پہلے میں قربان ہو جاؤں، وہ کہتا تھا پہلے میں قربان ہو جاؤں. جہاں قربان ہوتے ہوئے نظر آئے یہ دوست ہیں، جہاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے میں دوست کہاں مانوں. جو ایسا دوستی کا مرتبہ کہیں سے بدل دے. کوئی دوستی معمولی چیز نہیں. میرے مولا حسین نے فرمایا غریب ہے وہ جس کا کوئی دوست نہیں. غریب کی تعریف میرے مولا نے فرمائی، جس کے پاس دوست نہ ہو وہ غریب ہے. دنیا میں وہ غریب ہے جس کے پاس دوست نہ ہو. دوست کا بلند مرتبہ ہے مگر اپنی جگہ پر ہے. دوست جگہ پر جانشین تب بنتے ہیں جب بھائی نہ ہو. اس بات پر تو حیران ہوں کہ شاگردوں کے ہوتے ہو، استاد کے ہوتے ہوئے شاگردوں کو کیوں بنایا، علی کے ہوتے ہوئے دوستوں کو کیوں بنایا. بھائی موجود نہ ہو تو تم بناؤ. بھائی موجود ہے، استاد موجود ہے، شاگردوں کو کیوں اختیار کیا جا رہا ہے. آل موجود ہے، اصحاب کو آئیڈل کیوں بنایا جا رہا ہے. آل میں کوئی کمی تھی کیا؟ آل میں کوئی کوتاہی تھی کیا؟ علی کا قصور کیا ہے؟ لوگ علی سے دشمنی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے علی نے ان کے باپ دادے کو قتل کیا تھا. باپ دادا کو علی نے کیسے قتل کیا؟ تلوار بھی اللہ نے بھیجی، ہاتھ بھی ید اللہ کہلاتا تھا، قتل علی نے کی. سمجھ میں نہیں آ رہی. تلوار کس نے بھیجی تھی؟ اس نے. ہاتھ کس کا تھا؟ ید اللہ. ہاتھ بھی اللہ کا، تلوار بھی اللہ کی. مارا علی. علی اگر مارنے والا ہوتا تو ابن ملجم کو مارتا، شربت نہ پلاتا. علی اگر قتل کرنے والا ہوتا تو عمر ابن عبد ود کو مارتا اس وقت جب اس نے گستاخی کی، سینے سے نہ اترتا. علی اگر مارنے والا ہوتا تو قاتل کو تلوار نہ دے دیتا. صاحبان بہت سی تشریحات سے میں نے چھوڑ دی. پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے. میں حیران ہوں کہ میں اپنے امام کی عظمت کا کون سا پہلو اس قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام جعفر صادق کی کیا عظمت ہے. میں نے ایک مرتبہ میلاد نبی میں ایک جملہ کہا تھا اور آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ کر رہا ہوں کہ میرا مولا علی کل ایمان ہے. کل ایمان علی، جس کے پیچھے چلے آگے چلنے والے محمد کو کیا کہوں. صراط مستقیم ہے علی. علی جس کے پیچھے چلے آگے چلنے والے محمد کو کیا کہوں. پوری توجہ میرے جملے پر. کل ایمان جس کے پیچھے چلے آگے چلنے والے کو کیا کہوں. صراط مستقیم علی جس کے پیچھے چلے آگے چلنے والے کو کیا کہوں. عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، جسد اللہ، نفس اللہ، رجل اللہ ہوئے علی. علی جس کے پیچھے چلے آگے چلنے والے کو کیا کہوں. رجل اللہ علی، ید اللہ علی، لسان اللہ علی، وجہ اللہ علی، جسد اللہ علی، جنب اللہ علی، نفس اللہ علی. آگے چلنے والے کو کیا کہوں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس کی آنکھیں بند ہوں جس کے چہرے دیکھنے کے لیے، اس کے دیکھنا چہرہ کیا ہے کیا کہوں. محمد کو کیا کہوں. یہ تو میں نے علی کو کہہ دیا، اب میں نبی کے لیے کیا کہوں. یہی بات میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں. شاگرد کو تو آپ نے کہہ دیا امام اعظم، مجھے بتاؤ میں استاد کو کیا کہوں. بارگاہ حیدری ہے، نعرہ حیدری کم لگتا ہے، آج لگ رہا ہے. نعرہ حیدری کم لگتا ہے، آج لگ رہے. توجہ کا میں طالب ہوں. آگے امام اعظم ہے تو استاد کو کیا کہوں. کیا عظمت ہے میرے امام کی.
وہ سبب اسباب آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے دعا کا طالب رہوں کہ میرے امام کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ بندے نے مدینے میں اپنا گھر فروخت کرنا تھا، میرے امام کی خدمت میں آیا کہ میں نے گھر بیچنا ہے، امام نے فرمایا ہم لیں گے۔ سرکار کیا دیں گے آپ؟ مولا نے فرمایا یہی گھر تم دے دو، جنت میں ہم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا سرکار قبول، معاہدہ ہو گیا۔ سرکار نے لکھ دیا کہ یہ گھر ہم نے یہاں اس سے لیا، جنت میں اس کو ہم نے گھر دیا۔ یوں نہیں لکھا کہ دیں گے، دیا۔ مجھے تو شفاعت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شفاعت تو یہ ہے کہ اسے کہیں گے نا، یہاں کہیں گے تو بات ہوگی تو انشاءاللہ کہا جاتا، وہاں کہیں گے دلوائیں گے کہا جاتا، دیں گے کہا جاتا، کہہ دیا کہ دیا۔ اگر کوئی اس بات پہ معترض ہو تو جناب بہلول آگے بڑھیں گے، فرمائیں گے کہ ہم اگر یہاں زبیدہ کو دے بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، تو ہمارے تو آقا ہیں جعفر صادق۔ زبیدہ کو دے بھی سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ محل زبیدہ کا ہے، وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو ہمارے رہبر ہیں۔ سودا طے ہو گیا، مولا کسی سفر میں نکل گئے، جب واپس تشریف لائے تو وہ انتقال کر چکا تھا، تو اس کی اولاد امام کی خدمت میں آئی کہ آپ نے ہمارے والد سے گھر لیا، ہمیں رقم دیں، پیسے دیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ آپ کے بابا سے معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ یہاں گھر دے گا، جنت میں ہم نے اسے گھر دیا ہے۔ کہ سرکار دیا ہے کا کیا مطلب؟ جب دیں گے تب دیں گے، جب بابے کو ملے۔ میرے مولا نے فرمایا جاؤ اپنے والد کی قبر پر جا کے دیکھو۔ وہ اپنے باپ کی قبر پر آئے تو قبر کے اوپر وہی رکا موجود تھا، اس کی ایک طرف تو لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اسے یہ گھر لیا اور اسے جنت میں گھر دیا، دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، مجھے گھر میں چھپایا۔ ارباب ذوق تشریف فرمائیں، قرآن مجلسی تشریف فرمائیں، میرے بزرگ تشریف فرمائیں۔ لکھا تو دیکھا تو صحیح، مگر یہ لکھے کو ماننے والے کب تھے؟ یہ لکھے کو ماننے والے کب تھے؟ خدا کی قسم، اس کی ذات ہے، منوا کے رہتی ہے۔ تورات اللہ نے لکھت میں بھیجا تھا، زبانی تورات نہیں آئی تھی۔ 70 اونٹوں میں حضرت موسیٰ لائے تھے جو تختیوں میں لکھی ہوئی، اور حضرت عیسیٰ انجیل لائے تھے یروشلم کی پہاڑوں میں 9 مہینے رہ کر، وہ چمڑے میں لکھی ہوئی تھی، کوئی کتاب زبانی نہیں اتری تھی۔ سارے ورقے سارے صحیح تھے، اوپر سے تختیوں میں چمڑوں میں یعنی تحریر کی صورت میں آئے تھے۔ اکیلا قرآن ہے جو تحریر میں نہیں آیا، اسے اللہ نے قلب محمد پر اتارا، تحریر کر کے نہیں بھیجا تھا، نبی کی زبانی پیغام دیا گیا تھا، اس لیے کہ قرآن پر ایمان بعد میں ہوگا، محمد کی زبان پر اعتبار پہلے کرنا۔ اگر محمد کی زبان پر تمہارا اعتبار نہیں ہے تو پھر قرآن پہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ زبان پہ جو انگلی اٹھائے وہ قرآن پہ ایمان چھوڑ دی۔ برادری ایسا ہے، اگر انہوں نے لکھا مانا کب تھا؟ مولا کے پاس آئے کہ مولا لکھا ہوا تو مگر ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ مولا نے فرمایا میرے ساتھ چلو، اپنے والد مرحوم کی قبر تک، وہاں قبر تک جب پہنچے تو 3 مرتبہ قبر سے آواز ان کے بعد کی کہ جعفر صادق ہے، جعفر صادق ہے، جعفر صادق ہے۔ ایک سبب یہ بتایا، خبرات تو نہیں گئے ہیں۔ دوسرا زمانہ ایسا آیا کہ میرے مولا کا نام لینے پہ بھی پابندی عائد کی گئی، اور ادھر 4000 شاگرد تھے، 40 موضوع تھے۔ واحد یہ لیکچرار پروفیسر، یہ الفاظ تو میرے امام کی شایان شان نہیں ہے، واحد عالم ہے اپنی یونیورسٹی کا، جہاں ہر جگہ پہ دیکھیں گے کلاس چینج ہوگی تو استاد بھی چینج ہوگا، مگر یہ واحد استاد تھا کہ کلاس چینج ہو جاتی تھی، استاد یہی بیٹھا رہتا تھا، صبح سے لے کر شام تک 40 موضوعوں پہ درس دیتا تھا اور اکیلا ہوتا تھا۔ 40 موضوعوں پہ درس اور اکیلا ہوتا تھا، کوئی عمر کی قید نہ تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ 4000 آئیں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے طلاب آ سکتے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے، مگر یہاں تھا کہ جتنے آئیں ہمارے ہاں گنجائش ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ مدینہ اتنا بڑا تھا کیا؟ بھائی بڑے ہونے کی بات نہیں کہنے والا امام تھا، ورنہ کربلا اتنی بڑی نہیں ہے جتنے 40 میں آ جاتے ہیں۔ میں جلدی گزر رہا ہوں، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا اور معذرت خواہ ہوں۔
بس ایک واقعہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اور میں اجازت کا طالب بنوں، پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو شاگرد جاتے تھے، جا کر بیان کرتے تھے قال صادق قال صادق قال صادق، سچے نے یہ کہا ہے، سچے نے یہ کہا ہے، اس وجہ سے بھی مشہور ہو گئے۔ اور جب چار باتیں کی جاتی تھی کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، جب میرے مولا کی بات کی جاتی تو سارے کہتے تھے کہ جعفر صادق ہے، سچی بات اس کی ہے۔ وہ جو دلیل عقل کو لگتی تھی، وہ دلیل جسے دل قبول کرتی تھی، وہ دلیل جس سے بندہ مطمئن ہو جاتا تھا، وہ دلیل جسے بندہ قبول کر لیتا تھا، وہ دلیل وہ ہوتی تھی جو میرے امام جعفر صادق دیتے تھے۔ تو وہ بندہ یہ چیخ اٹھتا تھا کہ یہ جعفر صادق ہے۔ اور کسی میرے امام کے زمانے میں امامت کی دعویٰ نہیں کی گئی، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں امامت کی دعویٰ نہیں، خلافت کی دعویٰ ہے۔ میرے مولا حسن کے زمانے میں امامت کی دعویٰ نہیں، خلافت کی دعویٰ ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں امامت کی دعویٰ کی گئی۔ ہر جگہ سے، ہر کوچے سے لوگ اٹھے، وہ کہنے لگا میں بھی امام ہوں، وہ کہنے لگا میں بھی امام ہوں، مگر پورا معاشرہ کہنے لگا کہ جعفر صادق ہے۔ اب اور کیا ہوئے آپ خود فیصلہ کرو۔ علماء کرام صاحبان دقت تشریف فرمائے، خدا کی قسم کہ کسی کے اوپر ہوٹنگ کرنا میری مراد نہیں ہے، کسی کے اوپر تنقید کرنا میری مراد نہیں ہے۔ انصاف کا طالب ہوں، سچ کا طالب ہوں کہ سچ بولو، مسلمان ہو نا، کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا، صادق نبی کی امتی ہو نا، سچ بولو۔ پوری صحیح بخاری میں ساری حدیثیں موجود ہیں، امام ابو حنیفے سے بھی حدیث لی گئی ہے، پوری بخاری میں امام جعفر صادق سے حدیث نہیں لی گئی۔ کیوں؟ جس کے شاگرد کو 30,000 زبانی حدیثیں یاد تھی، مسلم بن زرارہ کو 30,000 زبانی حدیثیں جس کے شاگرد کو یاد ہو، استاد سے حدیث کیوں ملی؟ پوری بخاری میں امام جعفر صادق سے ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بخاری بھی صحیح، امام بھی صادق، اس سے حدیث کیوں نہیں نکلتی تھی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے صاحب، سبحان اللہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ تم تو کہتے تھے ہو ہمارے اوپر دور ہو جائے گی۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان رکھے۔ جس زمانے میں سچا بندہ، سچا انسان، سچی شخصیت ایک سانس نہ لے سکے نا، ایسے زمانے میں میرے امام جعفر صادق نے 65 برس گزارے، 65 سال میرے مولا نے گزارے ایسے زمانے میں۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے حکومت کی خاطر، بنی امیہ اور بنی عباس والے۔ بنی عباس والوں نے امامت کا نعرہ، بنی عباس والوں نے اہل بیت کی حمایت کا نعرہ لگایا کہ ہم اہل بیت کے حامی ہیں۔ امام کو پتا تھا کہ آگے چل کر ہمیں دھوکہ دیں گے، مگر یہ جب دھوکہ دیں امت کی تو اصلاح کر لیں۔ امام نے علم کی ترویج، نشر و ارشاد کا کام شروع کر دیا۔ بس منزل کو قریب کر رہا ہوں۔ جناب زید، امام زین العابدین کے فرزند تھے، جن کی والدہ سندھ کی تھی۔ زیدی حضرات اگر تشریف فرما ہوں تو مجھے معاف فرمائیں گے، جتنی بھی یعنی اولاد اماموں کی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کے بعد کے امام، یہ سارے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، کیونکہ امام محمد باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی تھی۔ ایک امام ہے جو صرف حسینی ہے، اس میں حسنی کون نہیں ہے، وہ امام زین العابدین، وہ صرف حسینی ہے، اس میں حسنی خون نہیں ہے۔ باقی جتنے امام ہیں، امام محمد باقر اور اس کے بعد کے آنے والے ساروں میں دونوں خون ہیں، حسنی بھی حسینی بھی، کیونکہ نانا امام حسن ہوئے، دادا امام حسین۔ اور یہ جناب زید، اس میں بھی یہ وہ ہے کہ جو حسینی ہے اس میں حسنی خون نہیں ہے، کیونکہ اس کی والدہ زندگی تھی۔ امام محمد باقر کے بھائی ہیں مگر ماں کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے۔ انہوں نے جہاد کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے ان کی جہاد کی حمایت میں فتویٰ دی تھی، اور امام محمد باقر بھی ان سے راضی تھے، ان کے جہاد کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مگر ان کے بارے میں جہاد کی فتویٰ کہ بنی امیہ کے خلاف جہاد کرو، جناب زید کا ساتھ دو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مگر جیسے ہی بنی عباس والے فاتح ہوئے تو انہوں نے انہیں بڑی کرسی پیش کی، اور وہ مفتی اعظم بن کے بیٹھے، امام اعظم بن کے بیٹھے۔ پھر آہستہ آہستہ بنی عباس والوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، امام جعفر صادق سے ملاقات کے لیے پہرے بٹھا دیے، امام کو نظر بند کر دیا کہ کوئی امام سے ملاقات نہ کرے، آخری واقعہ، کوئی امام سے ملے نہیں، سپاہی کھڑے کر دیے گئے۔ اب وہ جنہوں نے زیارت روز کرتے تھے، اب ان کا گزارا کیسے؟
خدا کی قسم جو کربلا نہیں گئے ہیں نا ان کی گزر جاتی ہے، جو دیکھ کے آئے ہیں نا، جو زیارت کر کے آئے ہیں نا، ان کی طرف اپنی جگہ پر شدید ہوتی ہے، بے مثال ہوتی ہے کہ پھر کب جائیں گے، مولا بلاؤ، مولا پھر بلاؤ۔ اب ایک مولا کا ماننے والا تھا، اس کی طرف اس کے قابو میں نہیں رہی، تیار ہو گیا مولا سے ملاقات کے لیے، 3 دن تک مدینے کے اطراف میں گھوما، ادھر جائے ادھر جائے، مولا سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ پہرا سخت تھا۔ تیسرے دن یہ آ کر ایک شاہراہ پہ بیٹھ گیا، ایک چوراہے پہ بیٹھ گیا، چوک پہ بیٹھ گیا، اپنے آپ کو کہنے لگا کہ مایوس کیوں ہو رہا ہے، مذموم کیوں ہو رہا ہے؟ دل کی بات کو وہ جانتے ہیں، یہیں سے پکار، وہ بلائیں گے تو پھر کون روکے گا؟ دل ہی دل نے کہا مولا میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب تم بلا۔ بات دل کی جلدی میں وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ پہنچ جاتی ہے کہ لفظ میں واپس لے رہا ہوں، کیونکہ پہنچ تو ان کے پاس جائے جو دل میں نہ ہو، جو رہتے ہی یہی ہو تو یہی کی بات یہی ہے۔ پہنچ جاتی ہے کیسے کہوں؟ جن کا مسکن قلب مومن ہو، جو رہتے ہی مومن کی دل میں ہو، تو جہاں ہے وہاں کی بات تھی۔ سبزی فروش آ گیا اور اس نے آ کر آواز بلند کی کہ سبزی لینے والا کوئی ہے، سبزی فروش جسے نے سبزی بیچنے کی، اس نے آواز بلند کی۔ اس نے کہا کہ سبزی کہاں کہاں بیچتے ہو؟ اس نے کہا پورے مدینے میں، کہا محلے بنی ہاشم میں بھی، کہا محلے بنی ہاشم میں بھی، کہا امام جعفر صادق کو بھی، کہا جی امام جعفر صادق کی خدمت میں بھی سبزی میں بیچتا ہوں، کہا پھر سبزی مجھے چاہیے، کہا کتنی؟ کا پوری سبزی اس سے لے لی، اس ریڑے سمیت، اپنا قیمتی لباس اس کو دیا، اس کا پھٹا ہوا لباس خود پہنا، اپنی قیمتی نالین اسے دی، اس کی پھٹی ہوئی نالین خود پہنی، اپنی دستار قیمتی اسے سجا دی اور اس کا ایک پھٹا ہوا کپڑا سر پہ باندھ دیا اور ریڑے کو چلا کر آوازیں دینے شروع کری، اور دل میں کہنے لگا کہ آواز دینا آتی تو نہیں، کیسے آواز دوں گا؟ تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اگر وہ محبت میں آ کر قسم کی کھجوریں بیچ سکتے ہیں تو میں محبت میں سبزی نہیں بیچ سکتا۔ علی اور کھجوریں بیچی، خدا کی قسم میں حیران ہوں، جو علی علی کرنے والا بہلول، جس کے ماننے والا ملک دیوانہ جنت بیچے اور علی کھجوریں بیچی۔ بہرحال سبزی کی آواز لگاتا وہاں پہنچا محلہ بنی ہاشم میں۔ اب جیسے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، ہونٹوں میں کپ کپی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، ایک کیفیت، کیونکہ مولا کا گھر سامنے آ گیا، اب محبت چھپے تو کیسے چھپے؟ خدا کی قسم یہ تقیہ کہہ تو دیتے ہیں مگر مجھے تو نہیں پتا کہ یہ تقیہ کیسے ہوتا ہے۔ کبھی نہیں چھپا سکتا مومن محبت ہے، کیونکہ محبت چھپتی نہیں، چاند سے چاندنی جدا ہو سکتی ہے اگر سیاہ بادل آ جائے، آگ سے حرارت جدا ہو سکتی ہے اگر آگ میں ابراہیم آ جائے، گلوں سے خوشبو جدا ہو سکتی ہے اگر خزاں ہو جائے، مگر کبھی بھی مومن کی دل سے علی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ محبت چھپے کیسے؟ اس کی یہ کیفیت، آپ تھک چکے ہیں اور میں نے زیادہ ٹائم لیا ہے آپ سے، بس یہ واقعہ کمپلیٹ کروں۔ محبت واقعہ نہیں چھپتی، یہ غلط الزام ہے جناب بہلول پر کہ پیسے دے کر علی علی کرواتا تھا۔ بہلول پیسے دے کر علی علی کرتا تو پھر جنون کیوں اختیار کرتا؟ پھر تقیہ میں رہنے کا کیا مطلب تھا؟ پیسے دے کر علی علی نہیں کرتا تھا، بہلول علی علی کرنے پہ چڑھتا تھا، ناراض ہوتا تھا، جیسے کوئی بچہ علی علی کرتا بہلول اس کی جانب بھاگتا، اور بچوں کی فطرت دیوانہ جس چیز پہ چڑھ جائے اسی کا ہی شور مچاتے ہیں، ایک کی جانب بھاگے تو 10 بچے پیچھے کہیں یا علی یا علی یا علی۔ فضل بن یحییٰ ابن فضل برمکی نے ہارون رشید سے کہا کہ بچوں کو ہم کیا کریں، وہ تو علی کے نام پہ ناراض ہو رہا ہے، بہلول تو ناراض ہو رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا تم نے غور سے نہیں دیکھا، صرف دانت چبا رہا ہے، چہرہ تو ہنس رہا ہے، دانت چبا رہا ہے مگر اس کا چہرہ خوشی کے آثار بتلا رہا ہے۔ بہلول نے پیسے سے نہیں عقل سے علی علی کروایا تھا۔ تو یہ تقیہ ہوتا تو ہے مگر صرف اس سے محسوس ہوتا ہے، ورنہ محبت چھوٹتی نہیں۔ اس کے بدن کا لرزہ، اس کے ہونٹوں کی کپ کپی، مولا جسے مولا کے محلے میں پہنچا، مولا کے گھر کے قریب پہنچا، یہ اس کی صورت حال ہو گئی۔ خود کو کہنے لگا کہ کنٹرول کرو، سپاہی پکڑ نہ لیں۔ پھر خود کو خود تسلی دینے لگا کہ جس نے یہاں تک بلایا ہے اب تو گھر سامنے ہے، یہاں سے واپس کیسے لوٹائیں؟
جیسے ہی وہاں صحن میں مولا میں پہنچے تو سپاہیوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ یہیں پر سبزی والے، کیونکہ سبزی لینے کنیز آتی ہے، وہ تم سے سبزی لے کر جائے گی۔ اب اس کی دل میں پھر یہ آیا کہ کنیز اگر سبزی لینے آتی ہے تو میری مراد تو پوری نہیں ہوئی۔ پھر خود کو کہنے لگا کہ دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ خود زیارت کروائیں گے۔ کنیز سبزی لینے کے لیے آگے بڑھی، یا میرے مولا کی آواز آئی کہ آج سبزی لینے کنیز نہ جائے، یا سبزی والے کو یہاں لاؤ یا میں خود وہاں جاؤں گا، کیونکہ آج خود میں سبزی دے کر لوں گا۔ اب سپاہی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر امام باہر آئیں گے تو یہ 15 میں جو لوگ مولا کے عاشق گھوم رہے ہیں، پھر ہجوم کو ہٹانے میں ایک دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، افراتفری کا ماحول بن جائے گا، سبزی والے کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ اسے کہا گیا کہ تم جاؤ۔ اب یہ سبزی لے کر مولا کے حجرے میں آئے، آ کر سامنے میرے مولا کے بیٹھ گئے۔ ایک مولا تھے، دوسرا یہ تھا، جیسے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، مولا ایسی ملاقات تو آپ کے نانا کو نصیب ہوئی، یا وہ تھا یا آپ کے نانا تھے، اور ایک ملاقات مجھے نصیب ہو رہی ہے، یا آپ ہیں یا میں ہوں اور وہ ہے۔ زیارت میرے مولا آپ نے ایسی دیکھا کہ مومنوں کا پیار ختم نہیں ہو رہا، محبت ختم نہیں ہو رہی، انہوں نے امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی۔ جو مولا کی عزت اور احترام، وقار اور جاہ و حشم اور روب اور تعظیم کی وجہ سے ان کی دل میں لگی ہوئی آگ تھی، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے مولا کے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ بھی رات کا وقت تھا۔ جب سبوں کو صحابہ کرام، میرے مولا کے صحابہ کو پتہ چلا، ابو بصیر، ابو ہارون مقبول، مسلم ابن زرارہ، ابان ابن تغلب، یہ مولا کے چاہنے والے چلے کہ جا کر مولا کی خدمت میں چلے، اور مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، مولا پہ ظلم کیا گیا ہے۔ یہ روتے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ جناب ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ دیوار کی ٹیک لگائے ہوئے سسکیوں میں مولا جعفر صادق رو رہے تھے۔ رونے کا انداز بتلا رہا تھا کہ مولا پوری رات رویا۔ میں نے جا کر قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے کہا مولا آپ جیسا کوئی بڑا عالم نہیں، اور جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا بڑا صابر ہوتا ہے انسان، کیونکہ علم کے ساتھ علم ہوتا ہے۔ مولا آپ صبر فرمائیں۔ میرے مولا نے رو کر فرمایا، ابو بصیر میں اپنے گھر کی لگی ہوئی آگ کو نہیں رو رہا ہوں، مجھے شام غریباں یاد آ رہی ہے۔ جب میرے گھر کو آگ لگی ساری بیویاں میرے پناہ میں آ گئی، ساری مستورات مخدرات عصمت میری پناہ میں آ گئی۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ کیا گزری ہوگی ان بیویوں پر پناہ دینے والا بستر بیماری پر سویا ہوا۔ جناب ابو بصیر نے کہا ایک چیز ابھی تک مجھے رلا رہی ہے، وہ چیز یہ کہ جب خادم باہر گھروں کے باہر کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی لے کر آگ کو بجھانے کے لیے آ رہا تھا تو صحن میں جیسے پہنچا تو ایک کنیز نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ وہیں پر رکو، کیونکہ صحن میں بیویاں آ گئی ہیں۔ تو غلام اندر نہ آیا، تو رلا یہ چیز رہی ہے کہ آگ لگی ہوئی تھی اور شمر خیموں کے اندر چلا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میری 3 بیٹیوں میں سے جو چھوٹی بیٹی ان کا نام فاطمہ تھا، ان کے کرتے کو جب آگ لگی تو میں مضطرب ہو گیا، وہ بابا بابا کہہ کر مجھے لپٹ گئی۔ مجھے سکینہ یاد آئی کہ جب ان کے کرتے کو آگ لگی ہوگی تو وہ کہاں گئی ہوگی، کسے پکارا ہوگا۔ اجرکم اللہ، میرے مولا کو زہر دی گئی۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک انگور میں، ایک روایت ہے کھجور میں، جس کی جتنا بدن نازک ہوتا ہے اس کو زہر کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے میرے مولا کو زہر ملی، میرے مولا تڑپنے لگے، دونوں ہاتھ اپنے سینے میں رکھ دیے اور ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کر رو کے فرمایا کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہو۔ جیسے اس نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کشت میں لیے تھے تو اتنے میں پہلو میں آواز آئی کہ دادی تو شام چھوڑ کر تیرے پاس آئی بیٹھی۔ وہ شام غریباں، وہ سیدہ زینب، عجیب جملے قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے فرمایا مفت میں قاتلوں نے لعنت کمائی، ورنہ یہ کتنا رہتے۔ چادر زینب کو رو رو کر ویسے ہی امام اس دنیا سے چلے جاتے، کچھ دیر نہ رہتے۔ چادر سیدہ کو رو رو کر چلے جاتے اس دنیا سے۔ میرے امام جعفر صادق جی نے سب سے بڑھ کر یاد کرتے رہے وہ سیدہ زینب تھی،
اور وہ اس آگ کو، یا دو اماموں کے گھر کو آگ لگی اور کربلا میں خیموں کو، مولا علی کے گھر کو آگ لگی، امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی، دونوں نے آگ لگنے کے بعد کناتیں لگوا دی، کناتوں کے بعد گلی میں خادم کھڑے کر دیے، آنے جانے والوں کو کہتے تھے ذرا اس گلی سے چلے جانا کیونکہ کناتیں تو لگی ہیں مگر یہ کناتیں باریک ہیں، یہاں پر مخدرات چل رہی ہیں، اس گلی سے نہ گزرو۔ ان پہ کیا گزری ہوگی کہ خیمے رہے نہیں، سروں پہ چادریں رہی نہیں، رات میں چاندنی تھی۔ اجرکم اللہ، بس دو جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ علی کی علی بیٹی اس دن 3 کردار نبھانے لگی، شام میں غریبہ میں غازی بن گئی، سفر میں حسین بن گئی، بازار میں علی بن گئی۔ شیخ ایاز سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر گزرے ہیں، ان کے عجیب جملے تھے، وہ کہتے تھے کہ شہیدوں کے سر قلم ہوئے مگر شہید زندہ تھے۔ کبھی حسین کا سر لو کے نیزہ پہ بول رہا تھا، بی بی کے سر سے چادر اتری، سیدہ زینب زندہ نہ تھی۔ کبھی اپنے نانا کے پاس جب آئی تو کہا نانا مجھ سے ملو میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو تیری وہ شام میں مر گئی۔ نانا مجھ سے ملو میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو تیری وہ شام میں مر گئی۔ آخری جملے، سب سے بڑی مصیبت ہے مولا حسین کی مصیبت۔ تبھی مولا رضا نے فرمایا ریان ابن شبیب سے کہ اپنا شبیب بالکل باقین خب کی اللہ جد حسین، جب بھی رونا آئے تو میرے داد حسین کو رونا، جب بھی مصیبت یاد آئے تو حسین کو یاد کرنا۔ مگر یہ شام میں غریباں اتنی بڑی مصیبت تھی کہ پوری رات گزر گئی، بہن بھائی کے لاشیں پہ نہیں آئی، پوری رات گزر گئی، بہن بھائی کے لاشیں پر نہیں آئی، اتنی بڑی مصیبت تھی۔ مگر حکم تھا کہ تہجد کی نماز میں مجھے یاد کرنا بہنا۔ جب سیدہ زینب تہجد کی نماز پہ آئی، عجیب جملے علامہ نقن کے کہ بی بی نے کہا نماز تو میں بعد میں پڑھتی رہوں گی میرے اللہ، چاہے بغیر پڑھانے والے اونٹوں پہ زینب رہے چاہے بازار میں رہے، نماز تو پڑھتی رہوں گی مگر قنوت یہ آخری قنوت یہ آخری ہے، اس کے بعد ہاتھ جو پسے گردن بندھے ہوں گے زینب قنوت کیسے پڑھے گی؟ میرے اللہ نماز یہ آخری نہیں، قنوت یہ آخری ہے۔ زینب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تہجد کی قنوت میں کیا مانگا سنیں گے؟ سب سے پہلی چیز مانگی کہ پالنے والے اتنی طاقت دینا کہ حسین کو بے کفن دے کر میں گزر جاؤں۔ سب سے پہلی چیز مانگی اتنی طاقت دینا کہ میں حسین کو بے کفن دیکھ کر گزر جاؤں۔ پالنے والے اتنی طاقت دینا کہ بازار سے میں گزر جاؤں۔ پالنے والے اتنی طاقت دینا کہ میں تو کبھی بابا کے سامنے نہیں بول پائی ہوں، شرابی سے بول جاؤں۔